لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ موت جلدی آ گئی ہے، تھوڑا جہا وقت کدے میں مہلت مل جاندی میں اس وقت صدقہ خیرات کر کے تیری راہ دے اندر میں مال خرچ کے نیک لوگاں دے وچ شامل ہو جاندا۔ اللہ فرمانے اس آدن دے آمن کول پہلے قیامت کولوں یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہونی ہے، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہونی ہے، ولا خلۃ، نہ اس وقت کوئی دوستی کام ہو آونی ہے، ولا شفاعت، نہ زبردستی کوئی شفاعت کم آنی ہے کہ زبردستی شفاعت کر کے بندہ چھڑا لوے، یا اس وقت کوئی دوستی دی بنا دوتے اس وقت زبردستی چھڑا لوے یا پیسہ وغیرہ دے کے چھڑا لوے۔ فرمایا نہیں، پکڑن والا چھوڑ دے اپنی مرضی نال تو دی مرضی، ورنہ اس کو کوئی چھڑاون والا کوئی نہیں۔ والکافرون هم الظالمون، فرما کافر ظالم نے، کافر ظالم نے، اتنے فرمایا والکافرون هم الظالمون، انج نہیں فرمایا کہ هم الظالمون الکافرون ظالم کافر نے، بلکہ فرمایا کافر ظالم نے۔ کوئی ایسا ظلم بھی ہونا ہے کہ اللہ معاف چا کرنا ہے، لیکن کافرن اللہ معاف نہیں کرنا۔ فرمایا کافر کتنا ظالم نے، دیتا ہویا مال میرا، جان دیتی ہوئی میری، سب کچھ عطا کیتا ہویا میرا، نظر نیات منت منوتی غیر اللہ دے نا دے ہوتے دینن، ہاں میرے پر بوستے متہ دے پیشانی وجود تے جسم دین والا میں ہاں، لیکن غیر اللہ دے سامنے جھک دینے، ہاتھ میں دیتے ہوئے لیکن منگ دے غیر اللہ کولوں نے۔ فرمایا کتنا ظالم نے، ایماندار کتنا انصاف بندہ ہے، انصاف والا کہ سب کچھ دین والا میں تے بندہ تو خرچ کرتا بھی میرے نا دے ہوتے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمین مکرمین سامعین، بزرگو عزیز بھائیو، پیچھے اللہ نے پچھلی آیت دے اندر بیان فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ یہ آیتاں نے اللہ دیا جو تواڈے اُتے پڑھیاں جاندیاں نے حق اور سچ دے نال، بے شک آپ البتہ رسولاں دے وچوں نے۔ اب رب تعالی نے اگلی آیت دے اندر، اج دے درس دے اندر تسلی دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ یہ آیت تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے
کہ میرا پیغمبر یہ سب رسول جنہاں دے اندر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. فرمایا کوئی اگر تیرا انکار کر دیں تیری نبوت رسالت دا تو یہ کوئی انوکھی گل نہیں. میرا پیغمبر تیرے کول پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں جنہاں دا پیچھے تذکرہ ہویا ہے. موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ گزریا اور اسی طرح شمبیر علیہ السلام دا قریب تذکرہ گزریا. انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کے اتنے اعتراض کیتا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل آکھن لگے کہ اللہ نو آمنے سامنے سن وکھا جہرتن آمنے سامنے اللہ ہے سن نال کلام کرے یہ پیچھے گزر چکا ہے پھر اسا منسائیں. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دے بارے دے اندر کچھ لوگوں نے منیا کچھ نہ منیا. یہودی انکار کرتے سن عیسیٰ علیہ السلام دے دشمن سن اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا بیٹا آدھے سن. انہاں خدا دے نال ملا چھوڑیا. اور اسی طرح شمعیر علیہ السلام نے جدو انہاں کولوں لوگوں نے یہ مطالبہ کیتا کہ کوئی بادشاہ سارے واسطے مقرر کر. اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیتا تو بس انہوں نے اتنے بھی اعتراضات شروع ہو گئے. فرم میرا پاک پیغمبر جتنا واقعات پیچھے گزرے نے پیغمبروں دے واقعات گزرے نے یا انہوں دے امتیں دے واقعات گزرے نے حالات گزرے نے قصص گزرے نے انہوں نے وچے بھی کچھ پیغمبروں منن والے سن کچھ انکاری سن انکار کرتے سن. فرمایا یہ اللہ دی مرضی ہے کسی نو ہدایت دے اور کسی نو نہ دے. اگر انج اللہ کردا تو کر سکتا ہے کہ سارے نو ایمان دے نال مالا مال کر دیندا کوئی بھی کافر نہ ہوندا سارے مسلمان ہوندے. لیکن فرمایا دین جو ہے دین دے اندر جبر نہیں ہے. اگلی آیت دے اندر آنا ہے کل پرسوں دے درس دے اندر کہ لا اکراہ فی الدین اگلے صفحے دے اوتے ہے کہ دین دے اندر کوئی جبر نہیں ہے کوئی زور نہیں ہے کہ ان قبول کرو. اختیاری چیز ہے جدی مرضی آوے قبول کرے اور جدی مرضی آوے نہ کرے. یہ اندر امتحان ہے آزمائش ہے کہ کون قبول کرتا ہے کون نہیں کرتا. ورنہ اللہ کی طاقت ہے قوت ہے کون ہے جو انکار کر سکتا ہے. اللہ سوری منواوے تو منوا سکتا ہے سارے نو ہدایت چا دے تابع دی مرضی. لیکن اللہ مرضی دے مالک ہے وہ کون پوچھے. فرمایا جو کچھ اللہ چاہتا ہے ولیکن اللہ یفعل ما یرید جو کچھ اللہ چاہتا ہے کر گزردا وہ کوئی پوچھن والا نہیں ہے. تو ہر کسی کو اللہ پوچھ سکتا ہے اپنے پیغمبر کو بھی پوچھ سکتا ہے ہر کسی کو پوچھ سکتا ہے اپنی مخلوقات کو پوچھ سکتا ہے لیکن اس خالق کو کوئی پوچھن والا نہیں ہے. جی وہ مرضی آوے کرے. تو فرمائے سارے رسول میرا پیغمبر تو بھی میرا رسول میں نے بعض نو بعض تے فضیلت دیتی ہے بعض نو بعض پیغمبر تے مقام تے مرتبہ عطا فرمایا. یہ میں اللہ دی مرضی انہاں دے وچ کنہان نال میں اللہ نے کلام کیتی ہے بغیر کسی پردے دے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ ہم کلام ہوئے کوہ طور دے تے اللہ نے کلام فرمائی. اسی طرح آدم علیہ نبی جی علیہ السلام دے نال بھی اللہ نے کلام فرمائی. قال انبئہم باسمائہم انہاں چیزیں دے نام دس میرا پیغمبر. اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر بھی آیت معراج و رات دے اندر اللہ ہم کلام ہوئے. کنہاں نو کیڑا مقام تے مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا کنہاں نو کیڑا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا اللہ دی مرضی. کسی نو کیڑا کمال دیتا ہے کیڑی صفت دے اندر رکھ دیتی ہے. لیکن سن میرا پاک پیغمبر تیرے اندر اللہ نے سارے کمالات بھر دیتے ہیں ساری صفتاں تیرے اندر موجود نے. جو کمال جس پیغمبر نو اللہ نے عطا فرمایا کسی نو حسن والا کمال دیتا کسی نو کیڑی بادشاہی والا کمال دیتا ہے کسی نو کیڑی صورت اور کیڑی صفت نے نال اللہ نے صبر والا کمال دیتا ہے تحمل والا کمال دیتا ہے. جتنی بھی کمالات سن جس پیغمبر نو اللہ نے عطا فرمائن میرا پیغمبر وہ سارے کمال تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اللہ جمع فرمائن.
یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تمام پیغمبروں دے ہوتے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اختلاف نہیں کرنا. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام دے بارے دے اندر ایک بندہ کلام پیا کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دا شان زیادہ ہے, مقام تے مرتبہ ہے کہ یہودی آکھن لگا زیادہ ہے, اور مسلمان اس وقت اٹھ پائے, انہاں ایک مکہ ہی ماریا, اس آ کیا تیری حیثیت ہے, تو کون ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کسی دا شان دسن والا. اللہ دے پاک پیغمبر دا زیادہ مقام ہے, اللہ دے پاک پیغمبر ہے. اس وقت انہاں سنیا تو اللہ دے پاک رسول نے فرمایا نہیں انج نہ کرو, ایک دوسرے دو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے, تو آپس دے اندر جھگڑو نہیں. شاید کہ کسی مقام مرتبہ اللہ دے ہاں زیادہ ہوئے. موسیٰ علیہ السلام دے بارے دے اندر حدیث پاک دے اندر آیا, اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ دن کی آمد دے جب وہ سارے بے ہوش ہونے نے, اس وقت میں سارے کو پہلے ہوش دے اندر آنا ہے. لیکن میں دیکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کھلوتا ہے. شاید وہ پہلے اگر ہوشی دے اندر آئے نے, یا خود اللہ نے انہوں بے ہوش کیتا بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ دنیا دے اندر جس وقت کوہ طور دے اتے آئے تو اس وقت فرمایا اللہ میں تو ویکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنی تجلی سٹی, جو تجلی سٹی اس وقت گر گیا, بے ہوش ہو گئے. اس واسطے دن کی آمد دے اللہ نے بے ہوشی تعریف نہیں فرمایا, تو فرمایا اس طرح نہیں کرنا. پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں کو ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت اور مقام مرتبہ سارے کو زیادہ ظاہر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج رات دے اتنے گئے, پیغمبروں نے ویکھیا, اور سارے پیغمبریں دے امام بڑے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے نماز پڑھی. تو اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے مرتبہ بہت زیادہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا پہلے آسمان دے اتنے, دوجے تے, تریجے تے, چوتھے تے, ستویں تے, اٹھویں تے, ہر پیغمبر دا اپنا اپنا درجہ تے, اپنا اپنا مقام تے, اپنا مرتبہ ہی اپنے اپنے, ہر آسمان دے اتنے اللہ دے پیغمبر پہراندے سن. تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ درجے بدرجے عطا فرمائے, مقام تے مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے, لیکن تسا آپس دے اندر اختلاف نہیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخر دے اندر آیا, لیکن میں سب کو پہلے دن کی آمد دے اٹھنا ہے, سب کو پہلے میں محمد الرسول اللہ دی قبر شک ہونی ہے, پھٹنی ہے, سارے کو پہلے میں اٹھنا ہے, اور میں سب کو پہلے مقام محمود دے اتنے پہنچنا ہے, جس مقام دے اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دی سفارش کرنی ہے. پھر میں پہلا محمد الرسول اللہ, میں پہلا پیغمبر ہونا ہے جو پرصراط کو اپنی امت نو گزارنا ہے, اور میں اس وقت سفارش کرنی ہے, اور میں پہلا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونا ہے جو جنت دا دروازہ کھڑکڑانا ہے, پہلے میں داخل ہونا ہے. تو کئی مقام تے مرتبے دے لحاظ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آخری پیغمبر ہوں, میرے کو بعد اللہ نبوت رسالت دا دروازہ بند کر چھوڑیا ہے. یہی مقام تے مرتبہ اگر حاصل ہو جائے تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے ہے. پھر اللہ دے پاک پیغمبر پہلے پیغمبر دا ہے کہ جس وقت عبادت کرتے ہیں اپنے اسے عبادت خانے دے اندر عبادت کر سکتے ہیں, لیکن اللہ نے من مقام تے مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ پوری روح زمین کو اللہ نے پاک بنا چھوڑیا ہے, جتنے مردی آئے نماز ٹائم ہو جائے اسے مقام دے نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کہ میں آخری رسول ہاں. پھر بیان کر دیا فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا جدی کوئی مثال نہیں, حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مثال دے کے فرمایا کہ ایک کوٹھا جس طرح بندہ تیار کرتا ہے, ایک کمرہ تیار کرتا ہے, بلڈنگ بناتا ہے, مکمل جس وقت ہو جاتی ہے اس وقت ایک اٹ دا اگر فرق رہ جاوے, ایک اٹ او دے نہ لگے, او دے اندر بوس ہوندا ہے, اور او دے اندر فرق ہوندا ہے, او دے حسن دے اندر, جمال دے اندر, او دے کمال دے اندر, ویکھن دے اندر. اس وقت بندہ آدھا ہے کاش کہ تے اٹ لگ جاندی, ایدہ عیب ختم ہو جاندہ. فرمایا کہ کوٹھا تیار کیتا اللہ نے نبوت دا, سارے پیغمبروں نے اللہ نبوت رسالت دیتی, لیکن او دے وچ ایک اٹ دی جگہ رہ گئی, اس آ کے پورا کیتا تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیتا ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن کو پہلے ویکھیا جائے تو این سمجھو کہ نبوت مکمل نہیں پہ نظر آندی, آ کے مکمل کیتا ہے تو محمد الرسول اللہ نے اس کوٹھے دے کمرے نو مکمل کیتا ہے. سارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے. تو اللہ دے پاک قرآن نے کئی مقام دوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا. پھر فرمایا جو پیغمبر بھی آیا اپنی قوم واسطے
اپنے قبیلے واسطے آیا، لیکن میں محمد الرسول اللہ نے ایسی نبوت عطا فرمائی ہے کسے قبیلے، کسے کنبے، کسے قوم واسطے نہیں، بلکہ پوری دنیا دا اللہ نبی بنایا ہے، بلکہ آخرت دے اندر بھی محمد الرسول اللہ دا مقام ظاہر ہونا ہے، دنیا دے اندر بھی ظاہر فرمایا کافۃ للناس، تمام لوگوں واسطے اللہ نے، جن اور انسان واسطے اللہ نبی بنا کے گھلیا ہے، یہ اندر بھی محمد الرسول اللہ دا مقام ظاہر یہ ہوندا ہے۔ تو اس کا بیان کر دے اللہ دے پاک قرآن نے بیان فرمایا، دیکھو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا تلک الرسل، اے میرے رسول، پیچھے بھی فرمایا انک لمن المرسلین، میرا پیغمبر تو پیغمبروں دے وچوں ہے، تو رسولوں دے وچوں ہے۔ فرمائے سارے رسول انہاں دے وچ خود محمد الرسول اللہ بھی آ گیا، اے میرے سب رسول۔ فضلنا بعضهم على بعض، اساں فضیلت عطا فرمائی ہے بعض نو بعض دے اوتے، مقام تے مرتبہ تے درجہ ساں اللہ نے عطا فرمایا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا انہاں دے وچ ایسے بعض من کلم اللہ جنہاں دے نال اللہ نے کلام فرمائی ہے، ورفع بعضهم درجات، اور بلندی عطا فرمائی ہے، بلند فرمایا ہے بعضهم درجات، انہیں نو بعض نو درجات درجے دے لحاظ دے نال درجے اللہ نے عطا فرمائے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور اسا عطا فرمایا عیسی بن مریم نو البینات، معجزات عطا فرمائے، اساں اس زبور کتاب جو عطا فرمائی، اس کتاب دی فرمایا کہ وہ دی آیات اساں عطا فرمائی، معجزے عطا فرمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر کسی نو اللہ نے پیغمبر نو معجزے عطا فرمائے، لیکن جتنا میں محمد الرسول اللہ نو معجزے عطا فرمائے سب کو زیادہ اتنا کسی نو عطا نہیں فرمایا۔ پھر فرمایا یہی فضیلت ہے، وہ آخری کتاب جڑی قرآن مقدم، جڑی کوئی کتاب نہ کوئی آسمانی مقابلہ کر سکتی ہے نہ کوئی زمینی مقابلہ کر سکتی ہے، ایک کتاب بھی اللہ نے قرآن مقدس شان والی کتاب میں محمد الرسول اللہ نو عطا فرمائی ہے، اے بھی شان محمد الرسول اللہ دا ظاہر پیا ہوندا ہے۔ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس، اساں تقویت عطا فرمائی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس، اساں انہاں دی نصرت تے امداد فرمائی روح القدس دے نال، جبرائیل امین دے نال، کہ نال جبرائیل علیہ السلام نال رہ جاندے نے عیسیٰ علیہ السلام دے نال، کیونکہ یہودی دشمن نے عیسیٰ علیہ السلام دے تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الوہیت مقام مرتبہ نہیں رکھ دے، الہ تے معبود تے مسجود نہیں، جڑا الہ تے معبود تے مسجود ہوتا ہے کسی دی حفاظت دی اس لوڑ تے ضرورت نہیں ہوندی، لیکن اللہ خود انہاں دی حفاظت پیا کردا ہے بذریعے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم، نہ قتل کر دے لوگ من بعدہم پیغمبریں دے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس دے جو آئے گئے انہوں دے کولوں واضح دلائل امن کولوں بعد وہ تو اس وقت قتال نہ کر دے، جہاد نہ کر دے، لڑ دینا، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیتا پیغمبریں کولوں بعد چلے جاون قربان، جس طرح کئی پیغمبروں دے واقعات گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام دا واقعہ بھی گزریا، موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بھی گزریا، اللہ دے پیغمبر آئے توحید دسن واسطے، توحید دا پیغام پہنچاون واسطے، اللہ دے پاک پیغمبر پیغام پہنچا کے چلے گئے، وقت کئی عرصے تک تو ٹھیک رہ گئے، لیکن اتنے عرصے دے بعد وقت بدل گئے، کفر و شرک کرن لگ گئے، اسے شرک دے اندر ملوث توحید نو چھوڑ دیتا، اختلاف کرن لگے، جس وقت
وقت اختلاف کرنے لگے اللہ فرمائے اس فتنہ دے فساد نو ختم کرن واسطے میں اللہ نے انج کیتا کہ جہاد کرو تاکہ کفر و شرک والا وہ جڑا فتنہ دے فساد ہے ختم ہو جاوے ولیکن اختلفوا لیکن پیغمبر دے بار واضح آیات تے دلائل من کول بار ولیکن اختلفوا لیکن لوگاں نے پھر اس کول بعد اختلاف کیتا جدو اختلاف نہ کیتا فمن کہنا جی فمنہم من آمن ومنہم من کفر کچھ تو انہاں دے وچ بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے کفر کیتا جس طرح باقی پیغمبریں دی امتاں کیتیاں کوئی ایمان لائے تے کوئی نہ منیا کفر کیتا کوئی ایسا پیغمبر نہیں جس پیغمبر دوتے سارے ایمان لائے ہاں یونس علیہ السلام دا واقعہ اللہ دے قرآن نے ایک مقام دوتے بیان فرمایا کہ جس وقت سمجھان دے رہے گئے اس وقت نہ پہ سمجھ دے سن آخر کار جدو اللہ فرمایا نہیں سمجھ دے چھڑ دینا نو میرا پیغمبر 3 دن دے بعد عذاب آ جاؤں گئے وقت جویا کہ اس وقت ناراض ہو کے چلے گئے قوم کولوں لیکن جس وقت چلے گئے کہ عذاب نو نہ ویکھیا آثار عذاب واقعی اللہ دا پیغمبر جو آ گیا کہ انہیں عذاب آنے مر کھپ جاؤں وہ تو اس قوم انج کیتا اپنے جانوراں نو بھی اپنے بچیاں نو بھی اپنے بوڑھے بھی انہیں جوان بھی مرد بھی عورتاں بھی امیر بھی غریب بھی سارے اس وقت چٹیل میدان دے اندر پہنچ گئے اتھے جا کے رونا تے دھونا شروع کر دیتا آج دی ان کی ساریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں اللہ کو توبہ طائب ہو گئے اللہ پاک معاف چا کرن اس وقت قرآن مقدس دے اندر ہوندہ ہے کہ سارے یک زبان ہو کے اس وقت توبہ کی تھی اس وقت استغفار کیتا او دی بنا دوتے اللہ نے عذاب نو ٹال چھوڑیا جیسے مفسرین دے اس مقام دوتے رکھیا ہے کہ کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزریا جدو سارے ایمان لائے ہوئے لیکن اس مقام نو اگر ویکیا جائے تو اس وقت سارے پھر ایمان لائے اللہ دے پاک قرآن نے بیان فرمایا تو بارہ اس مقام دوتے اللہ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ آمی قانون ہے کہ جو پیغمبر بھی آیا ہے کنہ نے منیا تے کنہ نے نہیں منیا سن میرا پاک پیغمبر گھبرانا دلور تے ضرورت نہیں ہے اے آیت تسلی ہے محمد الرسول اللہ واسطے گھبرانے میرا پیغمبر غم نہ کر رہے تا پہلے پیغمبر دے نال بھی اینج ہویا ہے امتے نے وچوں کنا منیا تے کنا نہیں منیا ولو شاء اللہ مقتتلوا اے تا اللہ دی مشیت ہے اللہ دی مرضی ہے ولو شاء اللہ مقتتلوا اگر اللہ چاہندا تے قتل نہ کر دے جہاد نہ کر دے لڑائی آپس دے اندر نہ کر دے لیکن ولکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ جو کچھ کردہ ہے جو کچھ ارادہ کردہ ہے کر گزردہ ہے او دے کولو کوئی پوچھن والا کوئی نہیں ہے یہ دے اندر ازمائش تے امتحان اللہ نے رکھیا ہے یا ایھا الذین آمنو کیونکہ جہاد دے اندر جان بھی خرچ کرنی تے مال بھی خرچ کرنا پیچھے بھی گزر چکا ہے پچھلے رکوع دے اندر قتال فی سبیل اللہ دے بارے دے اندر بھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا دے بارے دے اندر بھی اگلی آیت دے اندر اللہ فرمایا جس طرح اپنی جان خرچ کرنی ہے اسی طرح مال بھی اپنا میرے راہ دے اندر جہاد دے اندر خرچ کرنا ہے یا ایھا الذین آمنو ایماندارو انفقوا مما رزقناکم خرچ کرو مما رزقناکم جو کچھ میں اللہ نے تو انہوں دیتا ہے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع اس دن دے آمن کولو پہلے اس دن دے آمن کول پہلے اس دنیا نو غنیمت چا سمجھو وقت آ جاوے تو اس وقت بندہ دے دوسرے مقام دے اللہ بیان فرمایا لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین اللہ موت جلدی آ گئی ہے تھوڑا جہاں وقت چا دے میں مہلت مل جاندی میں اس وقت صدقہ خیرات کر کے تیری راہ دے اندر میں مال خرچ کے نیک لوگاں دے وچ شامل ہو جاندا اللہ فرمائے اس دن دے آمن کول پہلے قیامت کولوں یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہونی ہے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہونی ہے ولا خلۃ نہ اس وقت کوئی دوستی کام ہو آمنی ہے ولا شفاعت نہ زبردستی کوئی شفاعت
کم آنے کے زبردستی شفاعت کر کے بندہ چھڑا لوے، یا اس وقت کوئی دوستی دی بنا دوتے اس وقت زبردستی چھڑا لوے، یا پیسہ وغیرہ دے کے چھڑا لوے۔ فرمایا نہیں، پکڑن والا چھوڑ دے اپنی مرضی نال تو دی مرضی، ورنہ اس کو رک چھڑاون والا کوئی نہیں۔ والکافرون هم الظالمون، فرما کافر ظالم نے، کافر ظالم نے۔ یہ فرمایا والکافرون هم الظالمون، انج نہیں فرمایا کہ هم الظالمون الکافرون، ظالم کافر نے، بلکہ فرمایا کافر ظالم نے۔ کوئی ایسا ظلم ہی ہونا ہے کہ اللہ معاف چا کرنا ہے، لیکن کافرن اللہ معاف نہیں کرنا۔ فرمایا کافر کتنا ظالم نے، دیتا ہویا مال میرا، جان دیتی ہوئی میری، سب کو عطا کیتا ہویا میرا، نظر نیات منت منوتی غیر اللہ دے نا دوتے دینن، ہاں میرے پر بوستے متہ دے پیشانی، وجود تے جسم دین والا میں ہاں، لیکن غیر اللہ دے سامنے جھک دینے، ہاتھ میں دیتے ہوئے لیکن منگ دے غیر اللہ کولوں نے۔ فرمایا کتنا ظالم نے، ایماندار کتنا انصاف بندہ ہے، انصاف والا کہ سب کچھ دین والا میں تے بندہ تو خرچ کرتا بھی میرے نا دے اتے کر۔